تھے، یہی سیاسی جماعتیں زندہ تھی، یہی خاندان، یہی برادریاں، یہی کنبے قبیلے، یہی لوگ آباد تھے. علم بھی اتنا نہ تھا، تعلیم بھی زیادہ نہ تھی، کوئی کمپیوٹر کا دور بھی نہ تھا، پھر بھی امن تھا، پھر بھی لوگ محبت کے ساتھ رہتے تھے، پھر بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے سے رہتے تھے. یہاں کوئی فتنہ نہ تھا، یہاں کوئی نفاق نہ تھا، یہاں کوئی جھگڑا نہ تھا، یہاں کوئی قتل و غارت نہ تھی. آج ان سب وسائل کے ہوتے ہوئے بھی اگر گلی گلی، محلے محلے، ہر دن ہر لمحہ خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو آپ نے اوپر بیٹھے ہوئے ارشاد فرمائی کہ جب تک اصل مرض کی تشخیص نہیں کی جائے گی اور تشخیص کے مطابق مرض کا علاج نہیں شروع کیا جائے گا تو شاید نہ مریض ٹھیک ہوگا، نہ مرض ختم ہوگا اور نہ حالات ٹھیک ہوں گے. میں انہی گزارشات کے ساتھ، اس استدعا کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آپ نے جو سفر شروع کیا، اس سفر میں انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں اور شاید اچھائی کا سبق، اچھائی کا پیغام لوگوں تک پہنچتے ہوئے آج دیر لگتی ہے. اچھے پیغام کو لوگ دیر سے سنتے ہیں، اچھی بات لوگوں کو دیر میں کنونس کرتی ہے، لیکن آپ کی یہ کوشش جس میں خالصتاً آپ نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا، آپ نے کوئی سیاسی پارٹی کی قیادت نہیں کرنی، آپ نے کسی کی بحالی اور کسی کو مسترد کرنے کے لیے کوئی تحریک نہیں چلائی، آپ نے خالصتاً اس ملک کے اندر، اس ملک کے ہر اس شہری جو اس ملک کے اندر امن چاہتا ہے، جو اس ملک کے اندر سکون چاہتا ہے، جو اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اپنے محلے اور اپنے خاندان کے اندر خوشیاں دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے. اور آپ نے اس سوچ کے ساتھ اس مشن کا آغاز کیا ہے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کا حامی و ناصر رہے گا. آپ کی یہ آواز انشاءاللہ گلی گلی، گھر گھر پہنچے گی. آپ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچے گا. شاید آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، شاید یہ 16 کروڑ بے زبان لوگوں کی آواز بھی آپ کے ذریعے کسی تک ضرور پہنچیں گی. شاید کسی کو احساس ہو جائے، شاید کسی کے سوچنے والی حس بیدار ہو جائے. میں ایک بار پھر آپ کے اس مشن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اللہ کے حضور یہ دعا کروں گا، میں اس ملک کا ایک بے بس شہری ہوں، میں اس ملک کا ایک بے کس شہری ہوں. میری طرح کئی بے شمار لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان دعاؤں کے صدقے یہ پاکستان جو ان بے بس لوگوں کی بے شمار قربانیوں کے عوض معرض وجود میں آیا تھا، جو ان پارسا اور متقی ماؤں بہنوں کی عصمتوں اور ان کے خون کی وجہ سے معرض وجود میں آیا تھا، آج پھر اسی طرح کے حالات ہیں، اسی طرح کے بے دست و پا اور بے بس اور بے کس لوگ آج پھر اس ملک کی خیریت کی دعائیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان بے بس اور بے کس لوگوں کی دعاؤں کے صدقے آپ کا یہ مشن انشاءاللہ کامیاب ہوگا. پاکستان اس خواب کی طرح جس میری ماں نے، جس میری بہن نے اس پاکستان کے لیے قربانی دی تھی، اسی کے مطابق انشاءاللہ قائم دائم رہے گا. دشمنوں کے عزائم ناکام ہوں گے اور یہ پاکستان ایک بار پھر پھیلتا پھولتا پاکستان بنے گا. اللہ رب العالمین کا حامی ہو، آپ کا حامی و ناصر ہو. میں اپنے بھائی بلال یمین صاحب کو بھی اور ان کی یہاں کی ٹیم کو جو رائل کی اور راولپنڈی اسلام آباد میں ٹیم ہے اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں بہت اچھے طریقے سے اس کو منظم کیا. لیکن ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ شاید ہم اس آپ کی آواز کو یا آپ کے پیغام کو پوری طرح سمجھ نہ سکے اور آپ کے ساتھ کوئی پوری طرح معاونت نہ کر سکے. اس پر ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ نے حافظ عثمان صاحب کی گفتگو سنی اور ان کا عزم سنا، ان کا رائل میڈیا نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے جس کاروان کا سفر کا آغاز ہوا ہے اور آج تیسرا دن ہے اور چیئرمین صاحب بذات خود اس کاروان کی قیادت کر رہے ہیں اور کراچی تک اس کو لیڈ کریں گے. میں سمجھتا ہوں انسان کا عزم ہونا چاہیے اور منزل دیر سے صحیح وہ پا ضرور لیتا ہے. اس وقت جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. راولپنڈی اسلام آباد کے شہری، بالخصوص پنڈی کے شہری اس سیاسی ورکر سے بخوبی آگاہ ہیں. نواز شریف کی آنکھ کا تارا اور پچھلے چند ماہ میں نواز شریف کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والا آج کا یہ فنکشن پیورلی ہمیں پاکستان مسلم لیگ نواز والوں نے یہاں پہ خوش آمدید کہا. انہوں نے اس کو آرگنائز کیا اور
رکن قومی اسمبلی جو اس کانسٹیچوئنسی سے ہیں جناب شکیل اوان صاحب، وہ صبح 5 بجے سے یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ انہوں نے ساری اس تمام انتظامات میں، اس تمام سلسلے میں ہماری بھرپور مدد کی ہے، اور میں مشکور ہوں ان کا اپنے چینل کی جانب سے بھی اور بالخصوص اپنی جانب سے بھی۔ میرے بھائیوں، شکیل اوان میرے اور آپ جیسا عام سا انسان ہے، لیکن اللہ نے اس کو جو عزت کہ ان 300-325 لوگوں میں سے ہے جو رکن قومی اسمبلی ہیں۔ میں ان کو دعوت خطاب دوں گا اور خواہش کروں گا کہ آپ لوگ اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیجئے۔ جناب شکیل اوان صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام جناب چیئرمین عبدالغفور بھٹو صاحب، جناب آصف محمود صاحب، جناب راحت بابر صاحب، جناب راجہ کامران صاحب، میرے بھائی جناب حافظ عثمان صاحب، اور میرے دوست اور میرے پیارے بھائی جناب بلال جمین صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کا اور جنہوں نے یہ اہتمام کیا، رائل نیوز کے ان تمام ساتھیوں کا، اور جناب چیئرمین، آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ عمر کے اس حصے میں تو شاید 1 گھنٹہ فالتو کام کرنا پڑ جائے، تو وہ بھی ان کے پاس بہانہ ہوتا ہے کہ میری اب عمر کا یہ تقاضا ہے کہ میں شاید زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آپ کی پوری ٹیم کو اور بالخصوص آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج اس لمحے جب ملک کی حالت یہ ہے کہ نفسا نفسی کا ایک عالم ہے، اور ان حکمرانوں کو جنہیں قوم نے ووٹیں دے کر، بھاری مینڈیٹ دے کر ایوان اقتدار تک پہنچایا، آج شاید ثبوت موجود ہیں کہ انہیں بھی یکجہتی کی فکر نہیں، اور وہ بھی اسی فارمولے پر عمل کر رہے ہیں، اس انگریز کے فارمولے پر کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آج میں فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں، اور آج مجھے میں سچ کہتا ہوں، اس لمحے جب شاید کسی، جیسے میرے بھائی حافظ صاحب نے کہا کہ شاید کسی سیاسی پارٹی کو یک پہنچتا تھا کہ پہل وہ کرتے اور ایک یکجہتی کا کارواں نکلتا، اور لہر ملک میں جو چل پڑی ہے، ہر طرف خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، دہشت گردی سے نبٹ چکتے ہیں، تو ایک تو دہشت گردی وہ ہے جو پرائی لڑائی لڑ کے ہم نے اپنے ذمہ لے لی، اور ایک آج کل بھی میں دیکھ رہا تھا اور اب پوری قوم کو پتا ہے، کل بھی ہمارا رکن اسمبلی کراچی میں ایک صوبائی اسمبلی کا رکن، اس کا خون نہک ہوا، اور اس لمحے آپ نے اتنی بڑی صحیح کر کے اتنا بڑا پورے ملک کی سطح پر، جس کا اختتام انشاءاللہ 14 اگست کو حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ کے مزار پر ہوگا، آپ نے ایک کارواں، یکجہتی کارواں نکال کر اور اس کی قیادت کر کے، میں سمجھتا ہوں شاید ہمیں شرمسار کیا ہے، لیکن ہم بجائے شرمسار ہونے کے انشاءاللہ تعالی آپ کے اس عمل کی تلقین کریں گے، اور انشاءاللہ جہاں آپ دیکھیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم آپ کی قیادت پہ چلیں گے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا سیاسی لیڈر ہی بڑے کام کر سکتا ہے۔ آپ نے آج یہ مثال قائم کر دی، باوجود اس کے کہ آپ کا اتنا بڑا نیٹ ورک، اتنا بڑا نیوز چینل، بزنس کے حوالے سے دیکھیں تو شاید آپ کو اسی سے فرصت نہ ملے، لیکن آج میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو قوتیں اس ملک میں ہمیشہ، جنہوں نے، کسی نے سندھ کارڈ یوز کیا، کسی نے پختون کارڈ یوز کیا، کسی نے بلوچ کارڈ یوز کیا، کسی نے پنجاب کارڈ یوز کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ تعالی جو اس ملک کو خدا نخواستہ مزید ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے تھے، آج آپ کے اس کارواں نے ان کو یہ پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام میرا دل کہتا ہے کہ وہ پیغام یہ ہے کہ اس کارواں کے بعد یہ 14 اگست کو جب مزار قائد پر پہنچے گا تو اس کارواں میں شامل ایک ایک شخص اور جو جس جگہ بھی جنہوں نے پارٹیسپیٹ کی وہ انشاءاللہ برملا کہیں گے کہ اس کارواں نے ثابت کر دیا کہ سندھ رہے گا پاکستان، بلوچ رہے گا پاکستان، سرحد رہے گا پاکستان، پنجاب رہے